بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی تھی، ایک یہ کہ دمشق آج رات ہی فتح ہو جائے گا، اور دوسری یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ دمشق اسی رات کو فتح ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو فکر ہوا کہ کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات نہ پائی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی رات کو یعنی 22 اور 23 جمادی الثانی 13 ہجری کی درمیانی رات کو نصف رات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ صبح کو جب لوگوں کو ان کی وفات کا علم ہوا تو ہر طرف اداسی چھا گئی، مسلمانوں پر سکتہ طاری ہو گیا، مرد، عورتیں اور بچے سب ہی زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے حیات ہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے ان کے لیے بیعت خلافت لے لی تھی۔ حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو اہل مدینہ میں ایسا کوئی شخص باقی نہ رہا جس نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہو کر سب سے پہلے کام یہ کیا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ ایک قاصد ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، انہیں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، اب لوگوں نے میرے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت کی ہے۔ میں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر کے آپ کو جیش اسلام کا سال اعظم مقرر کیا ہے۔ آپ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے ذمہ داری لے کر انہیں بری کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان اس وقت پہنچا جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ طوما کے تعاقب میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایسے نیک دل تھے کہ انہوں نے کسی مسلمان سے بھی اپنی تقرری اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ واپس آئے تو ان میں سے بھی ان کے لیے نہ کہا کہ انہیں ملال ہوگا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ طوما کے تعاقب سے واپس آئے تو انہوں نے دمشق کی فتح اور طوما کے تعاقب وغیرہ کے تمام حالات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لکھے۔ انہیں اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا علم نہیں ہوا تھا۔ اس خط میں بھی یہ لکھا تھا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ صلح سے اور میں تلوار کے زور سے دمشق میں داخل ہوا۔ اب یہ شہر صلح کے ذریعے سے فتح سمجھا جائے یا ازروی تلوار کے، نیز اس شہر میں گوہو بہت زیادہ ہیں۔ شہر والے کہتے ہیں کہ چونکہ صلح کے ذریعے سے شہر فتح ہوا ہے اس لیے مسلمان گیہوں لینے کے حقدار نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ گیہوں مسلمانوں کے ملنا چاہیے۔ آپ تحریر فرمائے کہ میں کیا کروں۔ جب یہ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہیں سخت ناگوارا گزرا۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے قاصد سے دریافت کیا، کیا مجاہدین اسلام کو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کی اطلاع نہیں ہوئی؟ قاصد نے جواب دیا، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی دل آزاری کی وجہ سے ان کا خط عام مسلمانوں کو نہیں سنایا۔ جس روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا قاصد پہنچا وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر تمام مسلمانوں کو سنایا۔ مسلمان فتح دمشق اور فتح مرج الدیباج کا حال سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اللہ اکبر کے پرزور انداز میں سے نعرے لگائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو، میں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو
سپہ سالاری سے معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے ایمان لائے۔ وہ مرد بزرگ، رحم دل اور بہت زیادہ زاہد اور پاکیزہ ہے۔ تم میں سے کسی شخص کو میرے اس فیصلے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن قبیلے بنو مخزوم کے ایک نوجوان نے کہا، کیا آپ ایک ایسے شخص کو معزول کرتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا فتوحات عطا کیے، جنہیں گردن کش مشرکوں کو زیر کیا، عراق اور شام کے مشہور اور بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا؟ ان کی معزولی کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کئی مرتبہ کہا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ انہیں معزول کر کے قرابت کی پاسداری کو قطع کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم نوجوان ہو اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے چچے کے بیٹے ہو، اس لیے تمہیں ان کی معزولی بری معلوم ہو رہی ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اگر حضرت خالد رضی اللہ عنہ معزول نہ کیے گئے تو کہیں وہ بہک نہ جائیں۔ اس وقت زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فتوحات حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہی خیال حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ہو گیا تو وہ مغرور ہو جائے گا۔ یاد رکھو، فتوحات حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی بہادری کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایران اور شام کی فتح کا وعدہ کیا تھا، وہ اس وعدے کو وفا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا۔ ابن اثیر وغیرہ میں یہ خط عربی زبان میں موجود ہے، ہم اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ خط یہ ہے، عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سردار مسلمانان اور مزدور مؤمنین کی طرف سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے نام، آپ پر سلامتی ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ تحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ مسلمانوں نے خلافت کا بارگاہ میرے کندھوں پر رکھ دیا ہے۔ میں نے آپ کو ملک شام کا سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ آپ نہ شرماؤ، مسلمانوں پر اس بات کو ظاہر کر دو، حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے ذمہ داری لے لو۔ دمشق کی فتح عزد صلح سمجھی جائے۔ اگر صلح نامے میں آپ رضی اللہ عنہ نے گیہوں کے متعلق یہ کر دیا ہے کہ گیہے رومیوں کے ہیں تو ان کے حوالہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے جر و بدعہدی بڑا گناہ ہے۔ ہرقل اعظم کی بیٹی کو بطور ہدیہ اسے دے دینا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو مناسب نہیں تھا۔ جب مسلمانوں نے مشقت اٹھائی تھی تب اسے حاصل کیا تھا۔ اس کے عوض میں روپیہ لے کر ان مسلمان کو دیا جاتا جنہوں نے تکلیف اٹھائی تھی۔ آئندہ کے لیے ایسے باتوں کو احتیاط کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ خط قاصد کو دے کر روانہ کیا۔ قاصد نے دمشق میں پہنچ کر تمام لشکر کے روبرو یہ خط پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر سن کر تمام مسلمانوں کو دلی رنج پہنچا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنی معزولی پر کچھ کبیدہ خاطر نہیں ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھے بڑی ذمہ داری سے بری کر دیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب میں نے عراق اور شام میں فتوحات کیے تب معزول کیا گیا۔ ایک سپاہی کڑے ہو کر کہا، اے سردار کیا کہتے ہو؟ چپ رہو، اسی سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں فتنہ پیدا ہونے کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ ابن اثیر وغیرہ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہوتے ہی 13 ہجری میں معزول کر دیا تھا، لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ 17 میں معزول کیا، چونکہ زیادہ تر کتب تواریخ میں 13 ہجری میں معزول کیا جانا لکھا ہے، اس لیے اکثر مورخین نے اسی رائے کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں تنبیہ کی، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ لکھ دیا کہ میں حساب کتاب باقاعدہ نہیں رکھ سکتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ شاعروں کو بے دریغ روپیہ دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاعر نے ان کی تعریف کی، انہوں نے اسے 10,000 درہم دیے ڈالے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہو گیا، اس پر انہوں نے بھی جواب طلب کیا۔ اس قسم کی اور کئی وجوہات لکھی ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین کا قول یہ ہے کہ ان کی معزولی اس وجہ سے عمل میں آئی کہ مسلمانوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی وجوہات سے فتوحات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کا یہ خیال باطل دور کرنے کے لیے انہیں معزول کیا۔ تاریخ طبری میں بھی ان کی معزولی کی یہی وجہ لکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی نہایت ہی اہم واقعہ تھا۔ عام طور پر مسلمان ان کی مداح تھے، احتمال تھا کہ کہیں وہ بگڑ نہ جائے، لیکن فاروق کی سطوت و جلال کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص بھی چھوچرا نہ کر سکا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ معزولی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا خلیفۃ المسلمین، آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت خالد، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں ناانصافی سے دور بھاگتا ہوں۔ مجھے خوف ہوا کہیں آپ نفس کا دھوکے میں نہ ڈال جائے، کہیں آپ فخر و فخور اور غرور کے شکار نہ ہو جائے۔ واللہ میں آپ کو محبوب دیکھتا ہوں اور رکھتا ہوں، اور اب بھی محبوب رکھتا ہوں۔ آپ کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نائب مقرر کرتا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو خیانت کی وجہ سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے تمام عمالیان حکومت کو لکھا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بے جا جوش اور جذبے کی بنا پر معزول نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کی معزولیت کی وجہ ان کی سپہ سالاری میں ہونے والی فتوحات اسلام کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظریں میں اس قدر محبوب بن چکے تھے کہ لوگ ان کی دور سپہ سالاری میں ہونے والی فتوحات کی وجہ سے انہیں کی شخصیت کو سمجھ رہے تھے۔ معزولیت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام چلے گئے۔